سر اسلامی جمعیت طلبہ جماعت اسلامی کی ایک اسٹوڈنٹس ونگ ہے. وہ اسٹوڈنٹس کے لیول پہ کافی متحرک رہتا ہے یہ آرگنائزیشن. بعض حلقوں کی طرف سے اس کو ایک ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن یا اسٹوڈنٹس یونین سمجھا جاتا ہے. لوگ یہ کوٹ کرتے ہیں کہ 2007 میں پنجاب یونیورسٹی کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا جماعت اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے. تو سر اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یا سیاسی مخالفین کی طرف سے اسلامی جمعیت طلبہ کی خلاف ایک سیاسی پروپیگنڈا ہے یا حقیقتاً یہ ایک ایکسٹریمسٹ اپروچ اپنا لیتا ہے؟ اسلامی جمعیت طلبہ کے خلاف نہیں، جماعت اسلامی کے بارے میں بھی یہ تصور ہے کہ یہ ایکسٹریمسٹ تنظیم ہے. اور مغرب میں اب بھی کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل اسلام اور ملیٹنٹ اسلام یہ مولانا مودودی کی پیداوار ہے. اس سے پہلے یہ تصور نہیں تھا. تو اس لیے یہ صرف اسلامی جمعیت طلبہ نہیں ہے. آپ نے ایک واقعہ کا تذکرہ کیا. اس وقت قاضی حسین احمد صاحب جماعت اسلامی کے امیر تھے اور وہ اسلامی جمعیت طلبہ پہ اس واقعے کے بارے میں بہت خفا تھے. اور ناظم اعلیٰ کو بھی انہوں نے بہت اس کو بھی کنٹرول کرنے کی وہ کوشش کی. یعنی ایک واقعہ تھا اور اس واقعے میں بھی کچھ غلطی عمران خان کی بھی تھی، صرف اسلامی جمعیت طلبہ کی نہیں. پنجاب یونیورسٹی میں وہ آتے، اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ ان کا رابطہ ہو جاتا، خوشگوار طریقے سے سارا پروگرام ہو جاتا. لیکن ایک ناخوشگوار واقعہ ہو گیا جس میں اسلامی جمعیت طلبہ سے بھی جماعت اسلامی کو شکوہ تھا. اور قاضی صاحب کا یعنی جماعت کے اندر دو شخصیات ایسی ہیں جن کے عمران خان کے ساتھ بہت قریبی تعلق رہا. دونوں وفات پا گئے ہیں، سید منور حسن صاحب اور قاضی حسین احمد صاحب. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پھر عمران خان نہ قاضی صاحب کے فاتحہ خوانی کے لیے ہے اور نہ سید منور حسن صاحب کے فاتحہ خوانی کے لیے. پتہ نہیں انہوں نے وہ پیری مریدی کا جو سلسلہ ان کے اس میں بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کو شاید یہ پٹی پڑھائی گئی تھی کہ آپ یہ جنازوں میں اور فاتحہ خوانی میں شرکت نہ کریں. تو ان محسنوں کے فاتحہ خوانی اور جنازے میں بھی وہ شریک ہیں. جماعت اسلامی کا یہ گلہ ہے ان سے. یقیناً ٹھیک کرنا چاہیے تھا، ان کو آنا چاہیے تھا. سر مشتاق احمد صاحب کے بارے میں آج کل یہ افواہ گردش کر رہی ہے کہ ان کو پارٹی سے نکالا گیا ہے. وہ جو پشتون کے جو مسائل ہے اس پہ وہ کافی متحرک تھے، سینٹ کے اندر بھی سینٹ سے باہر بھی. تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس ایشو پہ پارٹی سے نکالا گیا ہے. تو سر یہ ویسی افواہ ہے یا حقیقتاً؟ نہ اس کو پارٹی سے نکالا گیا ہے اور نہ وہ خود نکلنا چاہتا ہے. ان کے ساتھ رابطے ہوتے رہے ہیں اور کچھ تحفظات ان کے ہیں اور کچھ ان کے بارے میں جماعت کے تحفظات ہیں اور اس پہ بات چل رہی ہے. وہ چونکہ جماعت کی تنظیمی معاملات ہے اس لیے اس پہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں میڈیا میں بات کروں، لیکن وہ جماعت کے اندر ہیں اور نہ وہ خود نکلے ہیں اور نہ جماعت نے. ٹھیک ہے، مطلب یہ صرف افواہ ہیں. جی بالکل. سر جماعت اسلامی کو ایک پرو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تصور کی جاتی ہے. 1977 میں اپریل 1977 میں میرے خیال میں 4 اپریل ہے، بھٹو صاحب نے ایک تقریر فرمائی تھی اس کے پارلیمنٹ کے اندر کہ ایک میاں طفیل اور جنرل ضیاء الحق امریکہ کے ساتھ مل کر میرے خلاف سازش کر رہی ہے، میری حکومت گرانے کی سازش کر رہی ہے. پھر یہ جو ضیاء الحق صاحب کا ماشاءاللہ لگ گیا تو 1985 میں جو غیر جماعتی انتخابات ہوئے تو باقی پارٹیز کو اجازت نہیں تھی، لیکن جماعت اسلامی نے ایز اے پارٹی حصہ لیا اس الیکشنز کے اندر. پھر 1990 میں جو IGA اسلامی جمہوری اتحاد بن گیا، اس میں بھی یہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی کے سامنے آئی. تو سر یہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یعنی پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے پرو اسٹیبلشمنٹ کہا، میں اس سے آگے بڑھ کے مخالفین کی وہ بات کہتا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ جماعت اسلامی فوج کی بی ٹیم ہے. ہاں بی ٹیم، جی جی. جماعت اسلامی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے. بی ٹیم کے یعنی ایک بی ٹیم ہوتا ہے، اے ٹیم بھی ہوگا نا. اور پاکستان میں اے ٹیم کا تذکرہ کرتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں.
جی کہ ہم ضیاء الحق کی بی ٹیم تھے، اس سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو فیلڈ مارشل ایوب خان کے اے ٹیم تھے. ہاں جب وہ پیٹرولیم جب آپ تحقیق کریں میں کہتا ہوں کہ وہ اے ٹیم تھے. اچھا، میاں محمد نواز شریف ضیاء الحق کے اے ٹیم تھے. ہاں جب ان کو پنجاب کا وزیر خزانہ پہلے بنا تھا مارشل اللہ کے دوران، جنرل غلام جیلانی ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر اور گورنر تھے، اور میاں نواز شریف اس میں وزیر خزانہ تھے. جیلانی صاحب نے ان کو وزیر خزانہ بنایا تھا. جس طرح ہمارے ارباب جہانگیر خان صاحب مرحوم اللہ ان کو بخشے، وہ ضیاء الحق کے ساتھ کیبنٹ میں تھے. ضیاء الحق یہاں کا ڈپٹی مارشل فضل حق ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر اور گورنر تھا، اور وہ اس کے ساتھ تھا. ہم تو بی ٹیم ہیں اور میاں نواز شریف اے ٹیم. اب اے ٹیم زیادہ برا ہے یا بی ٹیم زیادہ برا ہے؟ وہ اے ٹیم تو جمہوریت کے چیمپئن بن گئے. وہ تو کہتا ہے کہ جماعت اسلامی ضیاء الحق کے ساتھ مل کر مجھے اقتدار سے محروم کرنا چاہتا ہے، اور اس نے جو گل کی لائے تھے 1977 میں، وہ اقتدار میں کیسے آیا؟ 1970 کے انتخابات میں تو اکثریت شیخ مجیب الرحمان کی. 25 مارچ 1971 کو ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کا اجلاس تھا. پیپلز پارٹی کے علاوہ تمام جماعتیں کہہ رہی تھی کہ یہ اجلاس ہونے دیں. بھٹو صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بھی مغربی پاکستان سے ادھر چلا گیا تو میں ان کے پاؤں ہڈیاں توڑ دوں گا. ہڈیاں توڑ دوں گا. اور اس کے بعد پھر یہ ملک ٹوٹا. اگر ملک ایک ہوتا تو بھٹو اقتدار میں نہ آتا. بھٹو نے اقتدار کی خاطر اس ملک کو توڑا تھا. اور پھر 1977 میں اس نے جو دھاندلی کی تھی، اصل میں اگر وہ سادہ اکثریت سے اقتدار میں آتا تو وہ حکومت کرتا. لیکن اس کو اقتدار کی ایسی حوث تھی کہ وہ سب کچھ اپنے اس میں لینا چاہتا تھا، اور اس کے نتیجے میں وہ اقتدار سے محروم ہوا. ضیاء الحق کو سینئر جرنیلوں پہ سپرسیشن کس نے دی تھی؟ ذوالفقار علی بھٹو نے. انہوں نے جنرل بنایا تھا، انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف بنایا تھا. تو وہ باتیں پھر بھول جاتے ہیں. تو اس لیے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اس میں یہ یحییٰ خان کا مارشل اللہ، یعنی ایوب خان کا مارشل اللہ، تو بھٹو تو اس میں وزیر تھا. بھٹو اس میں وزیر تھا. وہ اس مارشل اللہ کے دوران ہی وزیر بنا تھا ایوب خان اور سکندر مرزا کا مارشل اللہ. سکندر مرزا کو وہ کیا، اور بعد میں پھر اختلافات بن گئے، اور پھر وہ اقتدار میں جیسے ہے وہ ذکر میں نے کر دیا. یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم سے زیادہ ان کے تعلقات رہے ہیں. اور اسی طرح 1977 میں وہ اپنے کیے کرائے کے نتیجے میں اقتدار سے محروم ہوا. وہ پھر جماعت اسلامی اکیلی نہیں تھی، اس میں تو ملک کی سبھی نو جماعتیں شامل تھی. عبدالولی خان حیدرآباد جیل میں تھا، غداری کا مقدمہ بھگت رہا تھا. بیگم نسیم صاحبہ شہرباز خان مزاری اس کے این ڈی پی کے صدر ہوتے تھے، اور یہ نائب صدر ہوتی تھی، اور یہ اس میں شامل تھے. اور مولانا مفتی محمود صاحب اس کے صدر تھے. ہم تو جنرل سیکرٹری بھی اس کے بعد بنے، جب جو جنرل سیکرٹری جمعیت علماء پاکستان کا تھا اس نے بھٹو کے ساتھ ملاقات کی تھی. اس کے نتیجے میں اس کو ختم کیا گیا، اور پروفیسر غفور کو پاکستان قومی اتحاد کا سیکرٹری جنرل بنایا گیا. تو اس لیے ان کو اگر شکوہ ہو تو پھر اکیلے جماعت اسلامی سے نہیں، پھر مولانا مفتی محمود سے بھی شکوہ ہونا چاہیے، عبدالولی خان سے بھی شکوہ، بیگم نسیم سے، شہرباز خان مزاری سے، اور پھر اس کے بعد جتنی بھی جماعتیں ہیں
ان سب جماعتوں سے ان کو شکوہ ہونا چاہیے، صرف جماعت اسلامی۔ جی سر، سر یہ سلسلہ ابھی بند ہو گیا ہے یا اب بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک پرو جماعت ہے؟ چند دن پہلے جو یعنی میں تو کہتا ہوں کہ پہلے بھی پرو جماعت نہیں تھی، جی یہ لوگ ان لوگوں کے کردار کے نتیجے میں مارشاء اللہ نافذ ہوتا رہا ہے، اور اس مارشاء اللہ سے قوم کی گردن چھڑانے کے لیے جماعت اسلامی نے کوئی کردار ادا کیا ہے، اس کی بنیاد پہ پھر ہمیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کہتے ہیں، اور میں ان کو اسٹیبلشمنٹ کا اے ٹیم کہتا ہوں۔ جی سر، چند دن پہلے جو جماعت اسلامی نے جو دھرنا دیا اسلام آباد میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی وہ صدارت میں، تو اس دھرنے کے بارے میں بھی ایک تصور پائی جاتی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو اسپانسر کیا تھا یا لانچ کیا تھا، تو سر یہ افواہ ہے، پروپیگنڈا ہے یا اس دھرنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آئی پی پیز کی یہ تفصیلات جو آج ہمیں معلوم ہو رہی ہے، یہ پہلے معلوم نہیں تھی۔ آئی پی پی سینکڑوں کی تعداد میں جو بجلی پیدا نہیں کر رہے، لیکن ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ آپ نے اتنی بجلی پیدا کرنی ہے، اور ان کو اس کی قیمت ادا ہو رہی ہے، اور وہ میرے اور آپ کے جیب سے نکالی جا رہی ہے۔ اور ان آئی پی پیز میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی، ان سب کے لوگ شامل ہیں، اور جماعت اسلامی کا وہ دھرنا ایک معاہدے پہ ختم ہوا، لیکن ہمارا احتجاجی پروگرام ختم نہیں ہوا۔ ہم نے کل ایک اور احتجاجی پروگرام کیا ہے، اور آئندہ ریفرینڈم کا پروگرام ہے اس بات پہ کہ بجلی کے بل ہمیں ادا کرنے چاہیے یا نہیں۔ یہ بجلی بل ہم سے وصول کر کے آئی پی پیز کو دیا جا رہا ہے، اور بجلی نہیں مل رہی قوم کو، اس لیے اس پہ ریفرینڈم ہوگا، اور شٹر ڈاؤن ہڑتال تو ہو چکا ہے، پہیہ جام ہڑتال کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ کسی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ خالصتاً جماعت اسلامی کا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کے نتیجے میں تھوڑی بہت ریلیف اب بھی ملی ہے، لیکن یہ ریلیف مزید بڑھے گی انشاءاللہ، اور ہماری تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ ہم اصحاب اقتدار کو ان چور اور لٹیروں سے قوم کا مال وصول کرنے پہ مجبور نہ کریں۔ سر یہ چور لٹیر تو پی ٹی آئی کا ایک نیریٹو رہا ہے، وہ بھی ایک ایسے سسٹم کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ انصاف ہو، عدل ہو، اور یہ لوگ وہاں پہ جو ان کے مطابق یہ جو چور اور لٹیرے ہیں یہ حکومت میں نہ آئے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ قربتیں بڑھنے کی گنجائش ہے؟ قربتیں ہماری رہی ہیں، ہم صوبائی حکومت میں ان کے اتحادی رہے ہیں۔ جی جی جی، سراج الحق صاحب اس میں بھی سینئر وزیر تھے، 2013 سے 18 تک، اور اس میں بھی ہمیں بڑا تلخ تجربہ ہوا، اور پھر 2018 سے 2022 تک ان کی جو حکومت رہی، اس میں جب کہا جاتا تھا کہ عمران خان اکیلے آدمی ہے، باقی سارے چور لٹیرے ان کے ارد گرد ہیں، چور لٹیرے پھر اچھے آدمی کے ارد گرد جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ فی الواقع چوروں اور لٹیروں کو پکڑنا چاہتے ہیں تو پھر چور اور لٹیرے کو اپنے قریب جگہ نہیں دیں گے، اور وہ اپنے پروگرام کو اگر درست کر لیں گے اس کے بعد پھر کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ 4.25 سال کا اقتدار جو تھا، یہ تو پی ڈی ایم نے ان کے اقتدار کو ختم کر کے اس کو فائدہ پہنچایا، اس میں جان ڈال دی، ورنہ 4.25 سال اقتدار میں وہ اس کا گراف زمین پہ لگ رہا تھا، وہ زمین بوجھ ہو رہا تھا، انہوں نے اس میں جان ڈال دی، اس کے بعد پھر جو مہنگائی اس کی وہ لے کے بڑھ رہا تھا، پی ڈی ایم نے، شہباز شریف نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس سے کئی گنا، اور زرداری صاحب نے کئی گنا آگے بڑھا دیا۔ تو اس لیے یہ عمران خان کا اصل پروگرام وہ چوروں اور لٹیروں کے احتساب کا نہیں رہا، ورنہ وہ 4.25 سالوں میں کسی چور پہ تو ہاتھ ڈال دیتے۔
سر پی ڈی ایم کو تو بھی اس کا فائدہ ہو گیا، انہوں نے اپنی مرضی کا چیف آف آرمی اسٹاف لایا، یہ جو ایسے منیر صاحب کی شکل میں. یہ باجوہ جو تھا وہ عمران خان کا اپنے مرضی کا چیف آف آرمی اسٹاف تھا نا، وہ نواز شریف صاحب نے کیا. نواز شریف صاحب نے کیا تھا اور پھر اس نے ایکسٹینشن دی تھی. ہاں ایکسٹینشن دی. عمران خان نے ایکسٹینشن دی تھی نا. ایکسٹینشن جب دے رہا تھا تو اس کی مرضی کا بندہ تھا، لیکن آج باجوہ کے خلاف وہ لگا ہوا ہے. یہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اصل میں سیاستدانوں کو ہم کہتے ہیں کہ فوج کے اندر یہ سیاست مت کرو، مت کھیلو فوج کے اندر سیاست. فوج کو فوج کے حال پہ چھوڑ دو. سینئر موسٹ جنرل کو چیف آف آرمی اسٹاف لگاؤ، اور اس کی جتنی بھی وارثہ یعنی یہ لائے ہیں وہ چند دنوں کے بعد ریٹائر ہو رہا تھا. پہلے اس کو ایکسٹینشن مل گئی، اس کے بعد 3 سال کا عرصہ ملا. اور اگر وہ ریٹائرمنٹ پہ چلا جاتا اور جو بھی سینئر موسٹ جنرل ہوتا اس کو لے آتے اور جتنا بھی عرصہ ان کا سروس کا ہوتا وہ کرتے، فوج کی پروفیشنل ایفیشنسی سے بڑھے گی اور فوج پھر سیاست کے اندر سیاستدانوں کے اندر سیاست نہیں کھیلے گی. لیکن یہ سیاستدان فوج کے اندر سیاست کھیلتے ہیں اور فوج پھر سیاستدانوں کے اندر سیاست کھیلتے ہیں اور قوم کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ایسا ہے سر، حکومت میں آنے کے لیے ان غیر جمہوری طاقتوں کا سہارا لیتے ہیں، پھر آ کے تو obviously ان کے کام کریں گے، ان کے یس کو یس کہیں گے اور ان کو نو کو نو کہیں گے. سر